آج شب معراج کی رات یہ نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسندیدہ ہے کہ جو شخص بھی یہ نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، اور جب کوئی اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جائے پھر وہ جو کچھ مانگتا ہے اللہ اس رات اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس رات میں کون سی نماز پڑھنی ہے، اس نماز کی برکت کیا ہوگی، اور یہ معراج کی رات کب ہے، اس میں نیت، اس کا وقت اور اس کا طریقہ کیا ہوگا، یہ تمام تر تفصیلات شب معراج کی عبادت کے حوالے سے آپ کو اسی ایک ویڈیو میں بتا دی جائیں گی۔ کیونکہ دیکھیں، شب معراج کی رات کا لوگ پورا سال انتظار کرتے ہیں، اور جو لوگ انتظار کرنے والے ہیں کاش ان کو یہ پتہ چل جائے کہ اس میں کون سی نماز پڑھی جائے گی۔ اب جو نماز پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس سے کیا ملنے والا ہے، اس سے آپ کی اور آپ کے ماں باپ کی اور آپ کے تمام گھر والوں کی اللہ پاک بخشش فرما دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ 5 نعمتیں آپ کو عطا فرمائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں یہ 5 نعمتیں آپ کو مل جائیں تو پھر آپ شب معراج کی رات اس نماز کو ضرور پڑھیے گا۔ میں وقت بھی بتاؤں گا کہ شب معراج کب ہے، کس ٹائم آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے، اور کس ٹائم سے کس ٹائم کے دوران یہ نماز پڑھ سکتے ہیں، کتنے نوافل ہیں، کیا کیا نیت کرنی ہے، کیا کیا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس لیے اب آپ کو کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ آپ کو اسی ایک ویڈیو میں بتا دیا جائے گا۔ آپ انشاءاللہ اگر مکمل دیکھتے ہیں تو ہاتھ کی انگلیوں پہ آپ گن لیں گے کہ اس دن شب معراج اور یہ میں نے عبادت کرنی ہے اور میں اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جانا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے یہ 5 انعام سنے کہ جو بندہ اس طرح یہ پڑھے گا تو اس کو یہ کون سی 5 نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ پہلی بات جو محدثین اور اللہ والوں نے ہمیں بتائی ہے کہ یہ عبادت جو ہر سال لوگ کرتے ہیں، الحمدللہ ہم اس کے پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ہم بھی ضرور پڑھیں گے۔ اس لیے ہمیں بھی اس دن کا، اس رات کا بہت انتظار ہے۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے جو نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی، جس نے یہ نماز پڑھی وہ مرد ہو یا عورت ہو، بندہ اللہ پاک مخلوق میں عمر بھر اس کو کسی کا محتاج نہیں کرے گا، یہ اس کا فائدہ ہوگا، اس کی برکت اس کو ملے گی۔ دوسرے نمبر پر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ تیسرے نمبر پر اس کو جنت کی ہوائیں پہنچتی رہیں گی، اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا۔ اور اسی طرح وہ بندہ جس نے یہ پڑھی، اللہ پاک اس کی، اس کے ماں باپ کی، اس کے تمام گھر والوں کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرما دے گا، اور اس کی عمر میں، رزق میں، عزت میں اس قدر اضافہ ہو جائے گا کہ ہر کوئی اس پر رشک کرے گا، اور اسی طرح ہی اس کے گھر کو اللہ تعالیٰ مال و دولت سے بھر دے گا۔ تو یہ اس بندے کو انعامات ملنے والے ہیں اس نماز سے، جو نماز شب معراج کی رات پڑھنی ہے۔ اب آپ نے چونکہ اس دن کے بارے میں ہم نے جاننا ہے، اور اس میں کون سی کیسے نماز پڑھنی ہے، اس کے بارے میں ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں کو بعض دنوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور بعض راتوں کو بعض راتوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح فضیلت والی راتوں میں جیسے شب معراج ہے، شب قدر ہے، شب برات ہے اور شب عید ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ان راتوں کو پسند فرمانا یہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی وسلم پر احسان عظیم ہے۔ اور دنوں میں جیسے اللہ تعالیٰ کو عاشورہ کے ایام بہت زیادہ پسند ہیں، ان ایام میں زیادہ سے زیادہ یاد الہی کی کوشش کرنی چاہیے۔ فضیلت کی راتوں اور ایام کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے چند ایک باتیں رکھی ہیں، چند دنوں اور راتوں کے بارے میں بتایا ہے۔ اب ہم شب معراج کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں اب اس کی ضرورت ہے اور اب یہ ہمارے پاس آ چکی ہے۔ تو شاید 27ویں رجب کی رات کو حضور علیہ السلام کو معراج ہوا، یعنی 27 رجب کی جو رات ہے یہ کب آ رہی ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس دن آ رہی ہے اور کون سی رات بنتی ہے، اور آگے اس کی صبح کون سی، یعنی مغرب سے لے کر فجر تک کا جو وقت ہے یہ کس دن شروع ہوگا اور کس ٹائم ختم ہوگا، یہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ انگریزی کی تاریخ کیا ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں گا۔ اسی طرح اس رات کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے 27ویں رجب کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ 60 مہینوں کے روزے رکھنے کا ثواب اسے عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح جبریل امین علیہ السلام نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے
اور وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے بارے میں خبر دی۔ اسی طرح شیخ ہیبت اللہ نے اپنی اسناد میں لکھا، ابو سلمہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے کہ ماہ رجب میں ایک دن اور ایک رات ایسی ہے کہ اگر اس دن کا روزہ رکھیں کہ اس رات کو عبادت کریں تو اس کو 100 برس روزہ رکھنے اور 100 سال کی راتوں میں عبادت کرنے والے کے اجر کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ وہ رات ہے جس کے بعد رجب کی 3 راتیں باقی رہ جاتی ہیں، یعنی یہ 27ویں شب ہے، یعنی 27 رجب کی جو رات ہے یہ وہ رات ہے، اور آگے والا جو اس کا دن ہے۔ تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص رات عطا فرمائی تاکہ حضور کی امت کے لیے یہ انعام کے طور پر پیش آئے۔ اب اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس کا بھی معمول تھا، جب بھی یہ رات آتی شب معراج کی تو وہ اعتکاف میں بیٹھتے اور اسی طرح وہ عبادت کرتے، نوافل پڑھتے۔ اب کون کون سے نوافل پڑھے جائیں اور کس طرح اس کی نیت کی جائے، تو سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رجب کی 27ویں رات کو یعنی اس شب کو صرف 12 رکعت نفل کی نیت سے اس ترتیب سے پڑھے، اب وہ ترتیب میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کے بعد کی تسبیحات بھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں، کیونکہ جب آپ یہ چیزیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی تقدیر بدل جائے گی، جو آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی کے معاملات ویسے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جو بندے کی آج تک زندگی بھر حاجتیں پوری نہیں ہوئی، وہ آج اس کے پاس ٹائم ہے یہ حاجت شب معراج میں پوری کروا لے، کیونکہ اس رات عبادت 1000 دنوں کے برابر ہے۔ دیکھیے جو عبادت کا طریقہ میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں نا، یہ سب سے جامع ہے اور سب سے کمال کا طریقہ ہے۔ اب جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ نے اس رات میں 12 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں، اور اس کے 12 رکعت میں آپ لوگ 12 رکعت نفل تو پڑھنے ہیں، لیکن اس کے بعد جو اعمال اور وظائف پڑھنے ہوتے ہیں اس کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ اس کا مکمل طریقہ کیا ہے، مکمل تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا، تاکہ آپ کو ان نوافل کے ذریعے یہ فائدہ اور یہ برکتیں ساری کی ساری نصیب ہوں جو میں نے آپ کو بتانی ہے، اور اس رات میں ہزاروں دنوں کی عبادت کا ثواب بھی مل جائے اور مہینوں کی عبادت کا ثواب بھی مل جائے، اور یہ سارے انعامات اور ساری نعمتیں اور ماہ رجب کے مہینے کی تمام برکتیں بھی آپ کو نصیب ہو جائیں۔ اس لیے اب ہم وقت کی بات کرتے ہیں تو وقت اس کا ہوتا ہے مغرب کی نماز سے لے کر فجر کی اذانوں تک، یعنی کہ جب مغرب کی اذان ہوگی اس وقت سے لے کر فجر کی اذان ہونے تک اس کا ٹائم ہوتا ہے۔ یہ پوری رات میں آپ جب چاہیں یہ عبادت کر لیں۔ تو اب اسی طرح رات کے وقت آپ نے یہ عبادت یا نوافل پڑھنے ہوں گے، اور اس رات میں ہماری خصوصی دعا بھی ہوگی۔ جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں صرف 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں۔ شب معراج کی رات کی دعا میں جو خصوصی دعا ہے اس میں اس کا نام شامل کیا جائے گا، اور لوگ ہر سال اس دعا میں شامل ہوتے ہیں، الحمدللہ پھر ان کی تقدیریں بدل جاتی ہیں، ان کی پھر رکی ہوئی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں یہ جو دعا کا سلسلہ ہوتا ہے نا، اجتماعی دعا ہوتی ہے، اس میں الحمدللہ دعائیں رد نہیں ہوتی، اللہ پاک قبول فرما لیتا ہے۔ تو اب دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ یہ 2 رکعت کر کے پڑھنے ہیں یا 4 پڑھنے ہیں، تو آپ کو یہ ترتیب اور نیت بتا دی جاتی ہے، اور اب میں نے وقت بتا دیا، اب تاریخ بھی ڈیٹ بھی بتا دوں گا، انگریزی اعتبار سے کون سی بنتی ہے، دن کون سا آتا ہے۔ پہلے ہم ان کی نیت سنیں کہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفل پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے، ہم ان کی نیت سن لیں۔ اب آپ نے کتنے پڑھنے ہیں اور ان نوافل کے بعد کیا کیا پڑھنا ہے، اس بات کو بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ پہلے آپ نے 4 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے، یعنی 4 رکعت نماز نفل اس رات کی عبادت بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر۔ تو یہ ترتیب ہوگی۔ آپ نے جیسے ہم کہتے ہیں 2 رکعت نماز نفل ظہر بندگی اللہ تعالیٰ کی، اسی طرح ہم نے کہنا ہے 4 رکعت نماز نفل اس رات اور عبادت اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر۔ تو یہ دیکھیں نیت ہے، سب سے عام چیز ہوتی ہے، اگر نیت کے اندر گڑبڑ ہوگی نا تو آپ کی وہ عبادت قبول نہیں ہوگی، آپ کے وہ نوافل قبول نہیں ہوگے۔ تو آپ نے توجہ سے سننا ہے، اور اگر کہیں سمجھ نہ آئے تو آپ نے مجھے کمنٹ کے اندر میسج کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو میں اس کا ضرور جواب دوں گا۔
آپ میرے سے کمنٹ میں چاہے 500 بار بھی پوچھیں تو میں آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں، پھر بھی جس کو سمجھ نہ آئے تو پھر وہ دوبارہ لکھ دے تو میں اس کو بتانے کے لیے تیار ہوں۔ میں تو ویڈیو ہی آپ کے لیے بناتا ہوں، اس لیے کہ میں وقت کے ساتھ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، تو اس لیے میں وقت کے ساتھ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ حالانکہ آج کے دن کا عمل بھی بتانا تھا، لیکن یہ آج بتانے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہر بھائی بہن تک وقت کے ساتھ یہ پہنچے اور ہر کوئی اس سے مستفید ہو سکے اور اس کی برکتیں حاصل کر سکے۔ اکثر بھائی دوست یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے پاس لیٹ پہنچتا ہے، پھر ہم کر نہیں پاتے، اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ وقت کے ساتھ آپ کو یہ ساری چیزیں بتا دی جائیں تاکہ ہر بھائی اور بہن کا مکمل طور پر فائدہ ہو۔ تو آپ اسی طرح نیت آپ نے کر لینی ہے، تو وہ نیت پہلے 4 رکعت کی کرنی ہے، آگے پھر باقی آپ نے کرنی ہے۔ تو جب 4 کی نیت کر لی، آپ کھڑے ہو گئے، اب آپ نے اس میں سب سے پہلے ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک یہ پڑھنا ہے۔ میں مکمل بتاؤں گا پریکٹیکل طریقے سے، یعنی کہ ثنا پڑھی، اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی آپ نے الحمدللہ شریف کو مکمل پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آگے جو صورتیں پڑھنی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا، تو آپ نے توجہ کے ساتھ یہ 12 رکعت نماز نفل شب معراج کی رات پڑھنے کا طریقہ سماعت کرنا ہے۔ تو آپ نے ہر 4 رکعت کے بعد ایک عمل ایک وظیفہ بھی پڑھنا ہوگا، وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا، تو آپ نے توجہ سے اس عمل کو سننا ہے۔ تو اب آپ نے ثنا پڑھی، تعوذ و تسمیہ پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ یعنی الحمد شریف کو پڑھ لیا، پھر اس کے بعد جو صورت آپ نے پڑھنی ہے وہ صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یہ سورہ کافرون ہے۔ اس سورہ کافرین کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اسی رکعت میں 3 مرتبہ آپ نے سورہ کافرون کو پڑھنا ہے۔ سورہ کافرون کو پڑھنے کے بعد آپ نے رکوع میں نہیں جانا، بلکہ آپ نے یہ سورہ پڑھنی ہے، سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص شریف آپ نے 12 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تو ایک ہی رکعت میں 3 مرتبہ سورہ کافرون اور 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے رکوع میں جانا ہے، رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھ کے کھڑا ہونا ہے، پھر اسی طرح سجدے میں جانا ہے، سجدہ کر کے جب آپ کی ایک رکعت مکمل ہو جائے تو دوسری رکعت میں اسی طرح سیم ٹو سیم جس طرح پہلی رکعت میں آپ نے پڑھا سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، ثنا نہیں پڑھنی، سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قل یا ایھا الکافرون سورہ کافرون 3 مرتبہ پڑھنی ہے، 12 مرتبہ سورہ اخلاص قل اللہ احد کو پڑھنا ہے۔ تو دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں جب آپ تشہد میں بیٹھیں گے تو آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ تک پڑھ کے کھڑا نہیں ہونا، بلکہ پورا رب اجعلنی کو پورا پڑھ کے یوم یقوم الحساب تک کھڑا ہو جانا ہے۔ پھر آپ نے شروع سے جس طرح پہلی 2 رکعتیں پڑھی ہیں، یعنی کہ ثنا بھی پڑھنی ہے، تعوذ تسمیہ جس طرح ہم سنت غیر موقدہ کو پڑھتے ہیں تو اسی طرح یہ 4 رکعت نماز نفل بھی ہم اسی طرح پڑھیں گے۔ تو سنت غیر موقدہ کو جس طرح پڑھا جاتا ہے اسی طرح یہ بھی ہم پڑھیں گے۔ تو ثنا، تعوذ اور تسمیہ، پھر آپ نے سورۃ فاتحہ، پھر اس کے بعد آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ 3 مرتبہ سورہ کافرون اور 12 مرتبہ سورہ اخلاص شریف کو، پھر تیسری رکعت بھی مکمل کرنی ہے۔ چوتھی رکعت میں بھی آپ نے اسی طرح سیم ٹو سیم 4 رکعتوں میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون اور 12 مرتبہ سورۃ اخلاص کا ورد کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جب 4 رکعتیں مکمل پڑھ لینی ہے، سلام پھر لینا ہے، تو آپ نے پھر سورہ کوثر شریف کا عمل کرنا ہے۔ سورہ کوثر شریف پڑھنے سے پہلے آپ نے 10 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اور یہ درود ابراہیمی تقریباً ہر شخص کو آ جاتا ہے، اور یہ حضور علیہ السلام کے لیے تحفہ دیا گیا تھا اور اس امت کے لیے سلام بھیجا گیا تھا۔ تو یہ قیامت تک کے لیے مومنین کے لیے ایک تحفہ ہے کہ اس کو قیامت تک پڑھتے رہیں گے، یہ تمام درودوں کا سردار اور افضل درود ہے۔ تو درود ابراہیمی کو 4 رکعت پڑھ کے ہم نے پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، تو یہ آپ نے
سورہ کوثر شریف کو 33 مرتبہ، 30 اور 3 33 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، پھر 4 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے۔ نیت اسی طرح کرنی ہے جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ میں نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز پڑھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے 4 رکعت نماز نفل شب معراج کی، بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر۔ تو یہ نیت آپ نے کر لی، پھر آپ نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ تعوذ تسمیہ پڑھنا ہے، نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ قدر کو پڑھنا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو یہ سورہ قدر ہے۔ سورہ قدر کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ آپ نے سورہ قریش کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ یہ سورہ قریش ہے۔ ان کی پہلی رکعت میں 3 مرتبہ آپ نے سورہ قدر اور 3 مرتبہ سورہ قریش سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے رکوع سجدہ کرنا ہے 1 رکعت مکمل۔ دوسری رکعت میں بھی سیم ٹو سیم اسی طرح آپ نے سورہ قدر 3 مرتبہ، 3 مرتبہ سورہ قریش سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے تشہد میں بیٹھنا ہے، تشہد مکمل پڑھنی ہے یوم یقوم الحساب تک، پھر کھڑے ہونا ہے، پھر ثنا پڑھنی ہے، پھر سورۃ فاتحہ، پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ قدر، 3 مرتبہ آپ نے سورہ قریش کو پڑھنا ہے۔ پھر اسی طرح 30 رکعت مکمل ہوگی۔ چوتھی رکعت میں بھی آپ نے اسی طرح سیم ٹو سیم سورہ قدر 3 مرتبہ اور 3 مرتبہ سورہ قریش کو پڑھنا ہے۔ تو 4 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد جب سلام پھیریں گے تو پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تو آپ نے 10 مرتبہ سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ تو یہ تسبیح آپ نے 71 مرتبہ، 70 اور 71 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کھڑے ہو جانا ہے اور 4 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے۔ تو میں نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے واسطے 4 رکعت نماز نفل شب معراج کے، منہ طرف خانہ کعبہ کے، بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ اکبر۔ تو آپ نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اور تعوذ تسمیہ، اس کے بعد سورۃ فاتحہ، پھر اس کے بعد آپ نے سورہ الم نشرح کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ یہ سورہ الم نشرح ہے، اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو 12 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ سورہ اخلاص شریف ہے، اس کو آپ نے 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو پہلی رکعت میں ہی آپ نے 3 مرتبہ سورہ الم نشرح اور 12 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کو پڑھنا ہے۔ تو 1 رکعت اسی طرح آپ نے مکمل کرنی ہے، دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سیم ٹو سیم۔ پہلی رکعت میں 3 مرتبہ سورہ الم نشرح اور 12 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 2 رکعتیں مکمل کرنی ہے، دوسری رکعت میں تشہد تک، یوم یقوم الحساب تک پڑھنا ہے۔ پھر تیسری رکعت میں کرے ہوں گے ثنا، سورۃ فاتحہ، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ الم نشرح، 12 مرتبہ سورہ اخلاص، تیسری رکعت بھی اسی طرح پڑھنی ہے، چوتھی رکعت بھی آپ نے اسی طرح پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے سلام پھیرنا ہے، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ ہے 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ تسبیح آپ نے 101 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد ذکر کرنا ہے، اللہ الصمد اللہ، اللہ الصمد اللہ، اللہ الصمد اللہ۔ آپ نے اس طرح ذکر کرنا ہے، جو بھی آپ کی نیک حاجات ہوں، جو بھی آپ کے نیک جائز مقاصد ہوں، جو بھی آپ کی خواہش ہو، جس چیز کو آپ چاہتے ہیں، دولت نہیں ہے، دولت کی خواہش ہے، مکان نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، جس چیز کی بھی آپ کو طلب ہے وہ آپ نے اپنے تصور کے اندر رکھنا ہے۔ پھر آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، اللہ الصمد اللہ، اللہ الصمد اللہ، اللہ الصمد اللہ۔ اس تسبیح کو آپ نے 313 مرتبہ آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ جب یہ تسبیح پڑھ لیں پھر اس کے بعد آخر میں 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے میں گر گرا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا مانگنی ہے،
انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ جو بھی آپ کلمات کہیں گے، جو بھی آپ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی وہ دعا مانگی ہوئی کبھی بھی رد نہیں فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ ہم سب کو یہ عمل سمجھنے کی توفیق دے اور شب معراج کی رات یہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اسے دوست احباب تک ضرور پہنچائیں تاکہ ہر دوست، ہر بہن، ہر بھائی اس وظیفے سے اور بالخصوص شب معراج میں 12 رکعت نماز نفل پڑھے اور وہ اس سے مستفید ہوں اور ان کو بھی فائدہ ہو اور جو بھی ان کی حاجات ہوں وہ پوری ہو جائیں۔ اللہ کریم میری حاضری قبول فرمائے۔ اس ویڈیو کو دوست احباب تک ضرور پہنچائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔